بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک صلاۃ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ہم درود و سلام والے ہیں، پوری دنیا میں ہماری پہچان ہے درود و سلام۔ اگر درود و سلام والوں کا یہ حال ہوگا تو جن کی پہچان درود و سلام نہیں ہے ان کا حال کیا ہوگا؟ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ یا غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد۔ نہایت ہی واجب الاحترام مقتدر اور معزز مہمانان گرامی نقیب محفل نعت خوانان شیخ لسان، مقتدر اور معزز میرے سامعین و مشاہدین، آج کی محفل پاک آپ کی اس محبت کا مظہر ہے جو محبت آپ کو ذات مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ جملہ پھر دے رہا ہوں، آج کی یہ محفل پاک محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس محبت کا مظہر ہے، وہ محبت جو آپ کو ذات مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ یہ محبت مصطفیٰ یاد رکھیے، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہر کسی کے قریب ہے، اللہ ہر کسی کے قریب ہے، مگر ہر کوئی اللہ کے قریب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے قریب، مگر ہر کوئی اللہ کے قریب نہیں۔ اللہ کے وہی قریب ہے جو مصطفیٰ کے قریب ہے، اللہ کے وہی قریب ہے جو میرے مصطفیٰ کے قریب ہے۔ پوری دنیا میں بطور چیلنج کہا جا سکتا ہے، اللہ کے قرب کا ایک ہی راستہ ہے،
اللہ کے قرب کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ سرکار کو چھوڑ دیا جائے کوئی رب کے قریب ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در۔ اردو میں قسم کھانی ہو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم۔ عربی میں قسم کھانی ہو تو کیسے کھاتے ہیں؟ واللہ، باللہ، تاللہ۔ فارسی میں قسم کھانی ہو تو کہتے ہیں بخدا۔ بخدا کا معنی کیا ہے؟ خدا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، ارے خدا کو تلاش کرنے والوں در مصطفیٰ ہی در خدا ہے۔ در مصطفیٰ ہی در خدا۔ کوئی کہہ سکتا ہے اللہ خانہ کعبے میں رہتا ہے؟ بولیے، ہے وہ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اللہ کا وہ ویسا گھر نہیں ہے جیسے ہمارا گھر ہوتا ہے، ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، اللہ وہاں رہتا ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اگر کہا جائے ہر جگہ موجود ہے تو بتاؤ جب جگہ نہیں تھی تو رب کہاں تھا؟ اللہ ہے خالق، جگہ ہے مخلوق۔ ہم رہنے کے لیے جگہ کے محتاج، پاؤں رکھنے کے لیے جگہ کے محتاج، اٹھنے بیٹھنے کے لیے، چلنے کے لیے، رہنے کے لیے جگہ کے محتاج۔ اگر کہا جائے اللہ ہر جگہ موجود ہے تو کیا اللہ جگہ کا محتاج ہے؟ جگہ تو مخلوق ہے، وہ خالق ہے، خالق مخلوق کا محتاج نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے فرمایا یہ کہنا اللہ ہر جگہ ہے ایک لحاظ سے یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو جب جگہ نہ تھی اللہ کہاں تھا؟ اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے۔ بیت اللہ یہ اضافت تشریفی ہے۔ تو بات کر رہا تھا فاضل بریلوی کہتے ہیں ارے مارے مارے پھرو گے خدا نہ ملے گا، خدا ملے گا تو در مصطفیٰ سے ملے گا۔ مجھے بتاؤ حضرت ابوبکر صدیق کو رب کہاں سے ملا؟ در مصطفیٰ سے۔ عمر فاروق اعظم کو خدا کہاں سے ملا؟ در مصطفیٰ سے۔ حضرت عثمان مولا علی شیر خدا اور اشرا مبشرہ انصار و مہاجرین سب صحابہ کو خدا کہاں سے ملا ہے؟ در مصطفیٰ سے۔ پتہ چل گیا اللہ ہر کسی کے قریب ہے، ہر کوئی اللہ کے قریب نہیں ہے، اللہ کے وہی قریب ہے جو مصطفیٰ کے قریب ہے۔ ایک مثال دوں گا، پچھلا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ کے پاس ایک چائے کی پیالی آپ کے سامنے لا کے رکھ دی گئی، آپ نے اس میں میٹھا چیک کرنا ہے، میٹھا کتنا ہے۔ علم حاصل کرنے کے 5 ذرائع ہیں۔ علم 5 ذریعوں سے حاصل ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں حواس خمسہ۔ حواس خمسہ کون کون سے ہیں؟ قوت باصرہ دیکھنے کی قوت، اس سے علم حاصل ہوتا ہے۔ قوت سامعہ سننے کی قوت، اس سے علم حاصل ہوتا ہے۔ قوت شامہ سونگنے کی قوت، اس سے علم حاصل ہوتا ہے۔
قوت ذائقہ چکھنے کی قوت، اس سے علم حاصل ہوتا ہے۔ قوت لامسہ چھونے کی قوت، اس سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اب آپ کے سامنے چائے کی پیالی پڑی ہے، ہم نے میٹھا چیک کرنا ہے، بتاؤ ہم چائے کو دیکھتے رہیں میٹھے کا پتہ چل جائے گا؟ بعد میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، آپ نے جواب دینا مجھے۔ ہم چائے کی پیالی، چائے کو دیکھتے رہیں، کیونکہ بصارت جو ہے یہ بھی علم عطا کرتی ہے بندے کو۔ کپڑے کی مارکیٹ ہے، آپ کپڑے کو دیکھ کے چیک کر لیتے ہیں کس کوالٹی کا کپڑا ہے۔ اب چائے کو دیکھتے رہیں، چائے میں میٹھا کتنا ہے پتہ لگے گا؟ بولیے، سونگھ لیں پتہ چلے گا؟ نہیں۔ انگلی ڈبو دیں قوت لامسہ پتہ چلے گا؟ کان کے پاس کر لیں گے، کان میں ڈال لیں پتہ چلے گا؟ اب مجھے بتاؤ چائے میں میٹھا کتنا ہے ہم نے پتہ کرنا ہے۔ ہم نے انگلی بھی ڈبوئی، کان کے پاس چائے لے کے گئے، دیکھی بھی ہے، سونگھی بھی ہے، بتاؤ ہمیں چائے میں میٹھے کا پتہ کیوں نہ چلا؟ ہے کوئی جواب دے؟ بولیے۔ ہوں تسی ڈردے ہو گل کر لگے، جنیاں گلاں دین دے بارے عوام کر دیے نا، پتہ بھی نہ ہوئے، علماء بھی اونی کر دے نہیں۔ توجہ، آپ کہیں گے اس لیے کہ ہم نے چکھا نہیں، سادہ صحیح جواب ہے، مگر میں اس کو دوسرے پیرائے میں بیان کروں گا۔ چائے میں میٹھے کا ہمیں اس لیے علم نہ ہوا کہ ہماری تلاش کی جہت غلط تھی، ہماری تلاش کی جہت، تلاش کی سمت، تلاش کا طریقہ غلط تھا۔ جب تلاش کی جہت صحیح ہوئی، چکھا تو پتہ چل گیا میٹھا کتنا ہے، تو کہنے دیجئے رب تک پہنچنے کے لوگوں نے جتنے بھی راستے بنائے، آپ ان راستوں پہ چلتے رہے، خدا نہ ملے گا، اس لیے کہ تلاش کی جہت غلط ہوگی۔ رب تک پانے کی ایک ہی جہت ہے اور وہ در مصطفیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث، اور وہ کیا ہے؟ بولے گئے درے مصطفیٰ ہے۔ تو بات کر رہا تھا، اچھا ایک اور بات مجھے بتاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے بندوں کو خدا سے ملانے کے لیے، بندوں کو خدا سے ملانے کے لیے۔ مجھے بتاؤ جو نبی بندوں کو خدا سے ملانے آیا ہے وہ خود رب سے کتنا ملا ہوگا؟ وہ خود رب سے کتنا ملا ہوگا؟ آج یہ کہا جاتا ہے تم نبی کی اتنی تعریف کرتے ہو کہ مصطفیٰ کو خدا سے ملا دیتے ہو۔ ارے مصطفیٰ کو آئے بھی اس لیے ہے کہ بندوں کو خدا سے ملائے۔ جو مصطفیٰ کریم زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، بندوں کو خدا سے ملا رہے ہیں، وہ نبی خود رب سے کتنا ملا ہوگا؟ پتہ آتا رب سے کتنا ملے ہیں؟ بتاؤں؟ نبی پاک کی حدیث پاک ہے، لی مع اللہ وقتن، فرمایا میرا اللہ کے ساتھ ایسا بھی وقت گزرتا ہے۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ لی مع اللہ وقتن، میرا اللہ کے ساتھ ایسا بھی وقت ہوتا ہے، لا یسعنی فیہ ملک مقرب او نبی مرسل، فرمایا جس وقت میرا اللہ کے ساتھ ایسا وقت بھی گزرتا ہے، نہ کسی فرشتے کو گنجائش ہوتی ہے، نہ کسی نبی کو گنجائش ہوتی ہے، نہ کسی رسول کو گنجائش ہوتی ہے۔ لی مع اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ ایسا بھی وقت ہوتا ہے، لا یسعنی فیہ
ملکن مقرب او نبی مرسل، فرمایا وہاں اس وقت نہ کسی فرشتے کی پہنچ ہوتی ہے، نہ جبرائیل کی، نہ اسرافیل کی، نہ میکائیل کی، نہ اسرائیل کی، نہ کروبیا کی، نہ مقربین کی، اور نہ ہی کسی نبی کی، نہ ہی کسی رسول کی۔ اب بتاؤ مصطفیٰ رب کے کتنا قریب ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مثال دی ہے، مثل نورہ کا مشکات، قرآن کی اس آیت کے نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک اللہ کے کتنا قریب ہے۔ یہ فانوس چل رہا ہے، بولیے نظر آ رہا ہے نا؟ اس کے اندر فلامنٹ ہے، وہ روشن ہے، اس سے روشنی نکلتی ہے اور اس شیشے سے چھن کر باہر آتی ہے۔ مجھے بتاؤ اس شیشے کے قریب روشنی کتنی ہے؟ روشنی اس سے گزر کر آتی ہے نا، کتنا قرب ہے روشنی کو اس شیشے کے ساتھ۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، لوگوں فانوس روشن ہو، فانوس کی روشنی شیشے سے چھن کر باہر آئے، روشنی شیشے کے اتنی قریب نہیں جتنی مصطفیٰ خدا کی، جتنے مصطفیٰ خدا کے، جتنے ہمارے مصطفیٰ کریم آقا خدا کے قریب ہے۔ اور مثال دو، پھول میں خوشبو ہوتی ہے، پھول میں خوشبو پھول کے اتنی قریب نہیں جتنے مصطفیٰ خدا کے قریب ہے۔ اور مثال دو، بتاؤ ہم میں روح ہے، روح ہمارے جسم کے کتنا قریب ہے؟ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اظہار مدت کی ضرورتیں دم توڑ جاتی ہیں، علماء بیان کرتے ہیں ارے روح جسم کے اتنی قریب نہیں جتنے میرے مصطفیٰ خدا کے قریب ہے۔ ایک ہوتا ہے لفظ، اب پڑھی لکھی مثال دینے لگا ہے، ایک ہوتا ہے لفظ، ایک ہوتا ہے معنی، ورڈ اور میننگ۔ لفظ میں معنی پوشیدہ ہوتا ہے، لفظ میں معنی۔ اب بتاؤ معنی کو لفظ سے کتنا قریب ہے؟ لفظ معنی کے کتنا قریب ہے اور معنی لفظ کے کتنا قریب ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں ارے معنی جو ہے لفظ کے اتنا قریب نہیں جتنے مصطفیٰ خدا کے قریب ہے۔ اس لیے خدا کا یہی ہے در، نہیں اور مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، تو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ فرمایا مارے پھرو گے خدا نہ ملے گا، در مصطفیٰ پہ آؤ گے مصطفیٰ بھی ملیں گے، خدا بھی ملے گا۔ تو آپ کی یہ محبت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا راستہ، یہی محبت مصطفیٰ، اس میں اضافہ ہوتا جائے گا، اضافہ ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ یہ محبت عشق میں بدل جائے گی۔ پھر کیا ہے؟ مصطفیٰ بھی مل جائیں گے، جب مصطفیٰ مل جائیں گے خدا بھی مل جائے گا۔ بلکہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، ایک مغالطہ میں دور کرنے لگا ہوں۔ آج ہر بندہ ہی عاشق رسول بنا دیتا ہے، بولیے ہے کہ نہیں؟ نقیب بھی عاشق رسول، خطیب بھی عاشق رسول، نعت خان بھی عاشق رسول، اور محفل کرانے والے بھی عاشق رسول، سیاستدان قوم کو کھانے والے بھی، سنا نا؟ عاشق رسول حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، فرمایا لوگوں محبت بن دیکھے ہو جاتی ہے، عشق دیکھ کے ہوتا ہے۔ میرے داتا کا فرمان ہے، میں نے کتاب پہ نشان لگا کے رکھا ہوا ہے، حضور کہ یہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 100 محقق ہوں تو ایک طرف میرے داتا کی ذات ایک طرف ہے۔ داتا علی حجویری کیا کہتے ہیں؟ محبت بن دیکھے ہو جاتی ہے،
مگر عشق بن دیکھے نہیں ہوتا، عشق دیکھ کے ہوتا ہے۔ اب بتاؤ کس کو میرے مصطفیٰ کی زیارت ہوئی ہے؟ اور ہم عاشق رسول بنے پھرتے ہیں۔ محبت مصطفیٰ تو کہا جا سکتا ہے، ادب مصطفیٰ تو کہا جا سکتا ہے، اور حب رسول تو کہی جا سکتی ہے۔ ارے عشق جو ہے یہ کسی کا کام ہے، جس کو عشق لگ جاتا ہے کہ اس کی حالت آپ اور میرے جیسی نہیں رہتی۔ سلطان باہو کہتے ہیں غوث قطب اڑے اڑے رے تے عاشق جان اگیرے ہو۔ وہ کہتے ہیں غوث کا مقام بھی نیچے ہے، قطب کا مقام بھی نیچے ہے، عاشق کا مقام اوپر ہے۔ غوث قطب اڑے اڑے رے تے عاشق جان اگیرے ہو، جس منزل نو عشق پچاوے غوث نہ پاندے پھیرے۔ عشق ہوا ہے تو بلال حبشی کو ہوا ہے، عشق ہوا ہے تو ملا عبدالرحمن جانی کو ہوا ہے، عشق ہوا ہے تو سلطان باہو کو ہوا ہے، جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے اور عشق کی منزل پہ چڑھے ہیں۔ تو بات کر رہا تھا آپ کی محبت مصطفیٰ، آپ کی حب رسول اور ادب رسالت جو ہے یہ خدا کے قرب کا وہ یہ راستہ ہے۔ اللہ ہر کسی کے قریب ہے، ہر کوئی اللہ کے قریب نہیں ہے، اللہ کے قریب وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کے قریب ہے۔ یہ میلاد کی محفل آقا کے قرب کا کیا ہے بولیے؟ راستہ، بلکہ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ تعالیٰ نے جب اپنا تعارف کروانا چاہا تو وہ بھی ذات مصطفیٰ سے ہی کروایا ہے، ذات مصطفیٰ سے ہی کروایا ہے۔ دیکھیے قرآن کی آیت ہے، ایک ہوتی ہے کتاب، ایک ہوتا ہے کتاب کا عنوان۔ کتاب پڑھنے سے پہلے ہم کتاب کا کیا دیکھتے ہیں؟ بولیے، عنوان دیکھتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، قل کا معنی کیا ہے؟ اے محبوب آپ کہہ دو، اے محبوب آپ کہہ دو۔ قل میں کیا آ گیا؟ رسالت۔ قل میں کیا آ گیا؟ رسالت ہے، اے نبی تو کہہ دے۔ قل میں آ گیا رسالت۔ هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ کیا ہے؟ توحید۔ اس صورت میں مضمون توحید کا ہے، اللہ نے اس کا عنوان رسالت رکھا۔ اس صورت میں مضمون کس کا ہے؟ توحید کا۔ اللہ نے عنوان کیا رکھا؟ رسالت۔ یعنی اللہ نے اپنی توحید کا عنوان رسالت رکھا۔ اگلی آیت پیش کرنے لگا ہوں، وہی اللہ ہے، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ آگے سارا مضمون رسالت کا ہے۔ اس آیت میں مضمون رسالت کا ہے، عنوان اللہ نے کیا رکھا؟ توحید۔ اس آیت میں عنوان رسالت ہے، مضمون توحید ہے۔ اس آیت میں عنوان توحید ہے، مضمون رسالت ہے۔ گویا رب تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتا ہے، ارے جو توحید کو پڑھنا چاہتا ہے وہ رسالت کو پڑھے، جو رسالت کو پڑھنا چاہتا ہے وہ توحید کو پڑھے۔ محبوب جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے تجھے دیکھے، جو تجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھے۔ محبوب جو تجھے پڑھنا چاہتا ہے مجھے پڑھے، جو مجھے پڑھنا چاہتا ہے وہ تجھے پڑھے۔ محبوب میرا ظہور تجھ سے ہے، تیرا ظہور مجھ سے ہے۔ محبوب میرا ظہور تجھ سے ہے، تیرا ظہور مجھ سے ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی مقام پہ کہا، تم سے اس کا ظہور، یا رسول اللہ تم سے اس کا ظہور۔ بڑا مشکل شعر ہے، توجہ کے ساتھ۔ تم سے اس کا ظہور، اس سے تمہارا ظہور، لم ہے یہ وہ ان ہوا تم پہ کروڑوں درو۔
رب تعالیٰ نے اپنا جب ہونا بتانا تھا، فرمایا کن تو کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی جانتا نہ تھا، مجھے کوئی پہچانتا نہ تھا، فاحببت، مجھے محبت ہو گئی۔ یا اللہ تجھے بھی محبت ہو گئی؟ محبت کا تعلق ہے دل کے ساتھ۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے دل میں ایک سیاہ دانہ ہے حب، اس حب سے حب پیدا ہوتی ہے۔ دل میں ایک سیاہ دانہ کیا ہے؟ حب، حب دانے کو کہتے ہیں، اس حب سے حب پیدا ہوتی ہے۔ یا اللہ جب تیرا وجود نہ ہوا، تیرا جسم نہ ہوا تو اس میں دل نہ ہوا، جب دل نہ ہوا تو سیاہ دانہ حب نہ ہوا، جب حب نہ ہوا تو تجھے حب کیسے ہو گئی؟ فرمایا میں بغیر دل والا ہو کے مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں، تم دل والے ہو کے نہیں کرتے؟ تمہیں تو دل دیا ہی اس واسطے ہے کہ ذات مصطفیٰ سے محبت کی جائے، یہ دل کسی اور جگہ نہ دے دیکھنا، یہ دل میں نے تم کو اپنے محبوب کی یاد کے لیے دیا۔ فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی جانتا نہ تھا، مجھے کوئی پہچانتا نہ تھا، فاحببت، مجھے محبت ہو گئی، میں نے چاہا ان تھوڑا تھا کہ میں پہچانا چاہوں، فخلقت نور محمد، تو میں نے پھر محبوب کی نور کو تخلیق کیا۔ تو بات کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اللہ کے نزدیک کتنا ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ تمہید ہے، ساری نہیں، قرآن کریم کی آیت بڑا مشکل سا مفہوم ہے، آپ نے سمجھنا ہے درس قرآن ہے۔ اللہ نے فرمایا لو اردنا، نبی پاک کا اللہ کے ساتھ قرب کتنا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کی آیت لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم نے اپنا بیٹا بنانا ہوتا، اللہ کا کوئی بیٹا ہے وہ لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اللہ کو کسی نے جنا، یعنی نہ اس کی اولاد نہ اس کے والدین، وہ واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اب قرآن کی آیت سننی ہے، نبی پاک کا اللہ کے ساتھ بولیے قرب کتنا ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، اگر ہم نے اپنا بیٹا بنانا ہوتا تو ہم اپنے پاس سے بناتے ہیں۔ ترجمہ سمجھ آ گیا؟ سمجھا کے چلوں گا۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اگر کوئی اجلت کا مارا ہوا ہے، ابھی اٹھے میں گوگل سے قرآن کی آیت نکال کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حافظ صاحب بیٹھے، قرآن ہے کہ نہیں؟ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، اللہ نے فرمایا اگر ہم نے اپنا بیٹا بنانا ہوتا تو ہم اپنے پاس سے بناتے۔ اصل میں رب تعالیٰ نے جواب دیا ہے اس آیت میں یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور اہل عرب کو۔ یہودیوں نے کہا حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کہا کہ نہیں کہا؟ عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، اہل عرب نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہا ہے، توجہ نبی پاک کا قرب اللہ کے ساتھ۔ مجھے بتاؤ ہر نبی کہاں سے ہے؟ اللہ سے۔ ہر نبی اللہ کے پاس سے۔ حضرت عزیر بھی کہاں سے ہیں؟ اللہ کے پاس سے۔ حضرت عیسیٰ بھی کہاں ہیں؟ کہاں سے ہیں؟ بلکہ حضرت عیسیٰ کا لقب ہے روح اللہ، اللہ کی روح۔ ویسے روح نہیں ہے جیسے ہماری روح ہے، ویسے اللہ کی روح نہیں ہے۔ کوئی کہے گی جیسے ہماری روح ہے عیسیٰ ایسے اللہ کی روح نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک مقام ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کتنا قریب ہے کہ روح اللہ ہے، اور فرشتے اللہ کے کتنے قریب ہیں۔
جبرائیل کا نام ہی ملک المقرب ہے، اللہ کا مقرب، اللہ کے قریب فرشتہ۔ اللہ نے فرمایا توجہ، فرمایا تم کہتے ہو عزیر میرا بیٹا ہے، تم کہتے ہو عیسیٰ میرا بیٹا ہے، تم کہتے ہو فرشتے میری بیٹیاں ہیں۔ سنو، اگر میں نے اپنا بیٹا بنانا ہوتا تو اپنے پاس سے بناتا۔ وہ کون ہے اللہ کے پاس سے؟ توجہ، یعنی کوئی حضرت عیسیٰ سے بڑھ کر، موسیٰ سے بڑھ کر، یوسف سے بڑھ کر، یعقوب سے بڑھ کر، ابراہیم سے بڑھ کر، اسماعیل سے بڑھ کر، آدم علیہ السلام سے بڑھ کر، نوح سے بڑھ کر، شیش سے بڑھ کر، زکریا سے بڑھ کر، یحییٰ سے بڑھ کر، ذوالکفل سے بڑھ کر کوئی اللہ کے قریب ہے نہ تم انہیں میرے بیٹے کہتے ہو۔ اگر میں نے بیٹا بنانا ہوتا، ہے نہیں، اگر بنانا ہوتا تو اپنے پاس سے بناتا۔ میں نے بڑی بڑی تفاسیر دیکھی ہیں، اس کے نیچے علماء دامن بچا کے نکلے۔ ابن کثیر، ابھی نیٹ پہ جائیں، ابن کثیر لکھے تفسیر کھل جائے گی، اس آیت کے نیچے جا کے دیکھیے، ابن کثیر نے لکھا ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر میں نے بیٹا بنانا ہوتا تو مخلوق میں سب سے اعلیٰ کو بناتا۔ سب سے اعلیٰ کون ہے؟ بولیے یار، رسول کریم۔ مگر اتنا ہی لکھا ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعلیٰ حضرت علامہ ظفر الدین بہاری نے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے، اے یہودیوں تم عزیر کو میرا بیٹا کہتے ہو، اے عیسائیوں تم عیسیٰ کو میرا بیٹا کہتے ہو، اے اہل عرب تم فرشتوں کو میری بیٹیاں کہتے ہو۔ سنو، اگر میں نے بیٹا بنانا ہوتا تو اپنے پاس سے بناتا۔ سب سے قریب کون ہے اللہ کے؟ مصطفیٰ کریم۔ تو معنی یہ بنتا ہے اگر میں نے اپنا بیٹا بنانا ہوتا تو محمد رسول عربی کو بناتا۔ جب وہ میرا بیٹا نہیں تو یہ کیسے ہو گئے؟ اب بتاؤ، قرآن بھی کہہ رہا ہے جتنا قرب نبی پاک کو خدا کے ساتھ ہے کسی اور نبی کو بھی نہیں، کسی اور۔ اب آپ کا ایک سوال بنتا ہے، وہ سوال یہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں قرآن تو کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسولی، ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔ قرآن کی آیت ہے لا نفرق بین احد من رسولی، ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔ مثال دیتا ہوں، ایک ماں کے 4 بیٹے ہیں، ماں ان کو بٹھا کے کہے سنو میں تم میں فرق نہیں کرتی، اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے لیے تم چاروں برابر، یہ مطلب ہے نا۔ اب اللہ فرماتا ہے لا نفرق بین احد من رسولی، ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔ اس کا مطلب کیا؟ اللہ کے ہاں سب رسول، اگر سب رسول برابر ہے تو پھر میرے مصطفیٰ کا مقام زیادہ کیسے ہوگا؟ سوال سمجھ آیا کہ نہیں؟ ابھی جا کے آپ نے نیٹ پہ لکھنا ہے گوگل پہ۔ اب تو وہ دور ہی ختم ہو گیا کہ علماء جاتے تھے کتابیں ڈھونڈتے تھے دوسرے علماء کے پاس، میلوں کا سفر کرتے، پھر آگے جاتے، عالم موجود نہیں ہے، پھر آ جاتے، خط لکھتے نہ آیا تھا حضرت، دوبارہ کب آؤں؟ حوالوں کے لیے کئی 100 میل کے سفر ہوتے تھے۔ اب تو علم جو ہے آپ کی فنگر ٹپس کے اوپر آ چکا، پھر بھی اگر کوئی قرآن نہ پڑھے، پھر بھی اگر کوئی حدیث کا مطالعہ نہ کرے، پھر بھی اگر بندہ الٹی طرف جائے، اس سے اپنے بخت و مقدروں کی بات ہے۔ آئیے بتانا یہ چاہتا ہوں، قرآن نے کہا لا نفرق بین احد من رسلی۔ یہ عیسائی سوال کر سکتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول ہے، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تمہارا قرآن تو کہتا ہے اللہ نے فرمایا ہے لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے، تم کیسے کہتے ہو کہ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہے؟ سوال سمجھ آ گیا؟
اگر آگے ہے تو پھر میں جواب دیتا ہوں. آگے ہاتھ چوک کے کہہ دو یا گل سمجھ آ رہی ہے؟ بات میں نے تھوڑی سی مشکل شروع کی ہے لیکن اتنی مشکل نہیں ہے. میرا یقین ہے کہ بچہ بھی سمجھ گیا ہوگا دین کی بات. آپ کو میں سرکار کی عزت و عظمت شان جو ہے وہ قرآن سے دکھا رہا ہوں. اب جو ہے نا یہ آیت کہ ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے، اس کا جواب یہ ہے علماء نے لکھا ہے، سب علماء اس پہ متفق ہے، کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا. انہوں نے لکھا ہے نبوت کے حقیقی ہونے میں سب نبی برابر ہے. کیا بولیے ذرا، نبوت کے حقیقی کہہ دیجیے، سمجھاؤں گا میں. نبوت کے قرآن سمجھنا کوئی اتنا آسان تو نہیں ہے نا. اصل میں ہم عادی ہو چکے ہیں شعر و شاعری کی، ہم عادی ہو چکے ہیں اپنی ذوقی باتیں سننے کے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کا درس دیں. اگر قرآن کے درس کی بات کی جائے تو لوگوں کو جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. بتاؤ قرآن ہماری طرف نہیں آیا، اگر ہم نے نہیں سیکھا تو کون سیکھے؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے قرآن کو پیٹھ دے دی ہے. اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن. توجہ کے ساتھ جواب دینے لگا ہوں. ہم اللہ نے فرمایا ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے. اس کا جواب یہ ہے کہ نبوت کے حقیقی ہونے میں سب نبی برابر ہے. نبوت کے آپ کہیں گے ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ نبوت کا حقیقی ہونا کیا ہے. ابھی آپ سمجھیں گے اور مجمع سے ضرور نعرہ لگے گا. ہے توجہ؟ ایک ہوتی ہے حقیقت، ایک ہوتا ہے مجاز. ایک ہوتی ہے حقیقت، ایک ہوتا ہے. میں مثال دینے لگا ہوں. آپ کار میں بیٹھے، کار ڈرائیو کریں، کار سڑک پر دوڑے گی. کار کی حرکت سڑک کے اوپر حقیقی ہے. جو کار میں بندہ بیٹھا ہے وہ بھی حرکت کر رہا ہے، تو بیٹھا ہے، اس کی حرکت کیا ہے؟ مجازی ہے. اب سمجھ گئے حقیقت اور مجاز کی مثال سمجھ گئے. دوسری مثال دوں. آپ کشتی میں بیٹھ گئے، کشتی پانی کی سطح پر چلے گی. کشتی کی حرکت پانی کی سطح پر کیا ہے؟ حقیقی. جو کشتی میں بندہ بیٹھا ہے اس کی حرکت کیا ہوگی؟ مجازی. ایسے نہیں ہے کہ ایک نبی کی نبوت حقیقی ہو، کچھ نبیوں کی نبوت کیا ہو؟ مجازی ہو. اللہ نے مجازی والوں کو حقیقی نبوت والے نبی کے ساتھ لگا دیا، جاؤ تبلیغ کرو. نہیں، ہر نبی کی نبوت کیا ہے؟ حقیقی. آپ کہیں گے پھر ہمارے نبی کی شان کدھر گئی؟ ایک لحاظ سے سارے نبی ہمارے نبی کے برابر تو ہو گئے، ہمارے نبی ان نبیوں کے برابر ہو گئے، ہمارے نبی کی شان کدھر گئی؟ توجہ کے ساتھ اگلی مثال دینے لگا ہوں. آپ نے ابھی دکان پہ جا کے گھر جا کے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ کاغذ لے لینا ہے. کیا لینا ہے؟ بولیے. اور ہاتھ میں قلم پکڑنی ہے، لکھنا شروع کرنا ہے. دو چیزیں حرکت کر رہی ہیں، کون کون سی؟ قلم بھی، ہاتھ بھی. قلم کی حرکت بھی حقیقی ہے، ہاتھ کی حرکت بھی حقیقی ہے. پہلے ایک حرکت کیا تھی؟ حقیقی. ایک حرکت کیا تھی؟ مجازی. اب دونوں حرکتیں کیا ہیں؟ حقیقی. ہم ہاتھ سے لکھ رہے ہیں کاغذ پر، ہاتھ بھی حرکت کر رہا ہے اور قلم بھی حرکت کر رہی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے میرے نبی تک ہر نبی کی نبوت کیا ہے؟ حقیقی. بس تھوڑا سا فرق ہے، میرے نبی کی نبوت ہے ہاتھ کی مانی. سب نبیوں کی نبوت ہے قلم کی مانی. ہاتھ چلے گا تو قلم چلے گی، ہاتھ رک گیا تو قلم رک جائے گی. ایسے کہہ لیں قلم کی حرکت ہاتھ کی حرکت کے تابع ہے.
قلم کی حرکت ہاتھ کی حرکت کے تابع ہے. ہاتھ چلے گا تو قلم چلے گی، ہاتھ رک گیا تو قلم رک گئی. میرے مصطفیٰ کریم کی نبوت ہے ہاتھ کی معنی، باقی نبیوں کی نبوت ہے قلم کی معنی. مصطفیٰ نبی ہوئے تو باقی نبی ہوئے، آقا نبی نہ ہوتے تو کوئی نبی نبی نہ ہوتا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اگر کوئی کہے تم کہتے ہو ہمارے نبی سب سے اعلیٰ ہیں، تمہارا قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے، ہم کہیں گے سب نبیوں کی نبوت حقیقی ہے، میرے نبی کی نبوت بولو ہاتھ کی معنی، باقی نبیوں کی نبوت قلم کی معنی. ہاتھ چلے گا تو قلم چلے گی، ہاتھ رک گیا تو قلم رک گئی. میرے نبی نبی ہوئے تو باقی نبی نبی ہوئے، میرے آقا نبی نہ ہوتے تو کوئی نبی نبی نہ ہوتا. وہ روایت موسیٰ علیہ السلام کی جب تورات ملی نا، آپ تورات لے کے آئے، آپ نے ایک تختی، دوسری تختی، تیسری تختی جب بڑی اس امت کی شان ہے. عرض کی یا اللہ یہ امت کون ہے؟ میں میرے آخری نبی کی امت ہے. یا اللہ وہ آخری نبی؟ ہاں موسیٰ اگر وہ نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا. آدم علیہ السلام جب رب کی بارگاہ میں عرض کی اللہم انی اسألک بحق محمد، اللہ مجھے محمد مصطفیٰ کے صدقے میں بخش دے، میری لغزش معاف کر دے. رب نے پوچھا اے آدم تو نے میرے آخری نبی کو کیسے پہچانا؟ عرض کی یا اللہ جب تو نے مجھے تخلیق کیا میں نے سر اٹھایا، آسمان کے پائے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے سوچا یا اللہ تیرے نام کے ساتھ جس کا نام ہے درمیان میں واو بھی نہیں ہے، تو میں نے سوچا اس ذات کا تجھے وسیلہ دے کے دعا کروں. اللہ نے فرمایا آدم ہے تو تیری اولاد میں سے ہوگا، مگر اگر وہ نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا. عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے حواریوں میں امت میں اعلان کیا، جس کو قرآن نے کہا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی جو آئے گا میرے بعد، اس کا نام احمد ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آپ جس کے قصیدے پڑھ رہے ہیں اے عیسیٰ اے روح اللہ، آپ جس کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، آپ کے جذبات، آپ کے انداز، آپ کے کلمات سے لگتا ہے کیا وہ آنے والا نبی آپ سے بھی افضل ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں میں جلال آ گیا. میں اس نبی کی بات کرتے ہو اور میری بات کرتے ہو، میں اگر مجھے عیسیٰ کو اس نبی کا زمانہ مل جائے میں اس نبی کے نالین کے تسمے باندھنے پہ فخر محسوس کروں. عیسیٰ علیہ السلام ترستے ہیں کہ مجھے اس نبی کے نالین کے تسموں کو میرا کیا لگ جائے؟ بولیے ہاتھ لگ جائے. تو بتاؤ ہم نے ایک دعا مانگی تھی، اللہ نے ہمیں محبوب کریم کا امتی بنایا. تو بات کر رہا تھا محبت مصطفیٰ. یہ محفل جو ہے آپ کی محبت مصطفیٰ کا مظہر ہے، اور یہی محبت جو ہے اللہ کے قرب کا راستہ ہے. کوشش یہ کرنی ہے یہ محبت بڑھتی چلی جائے. یہ آمین. یہ محبت کیسے بڑھے گی؟ درود و سلام. کیا آج کل تقریباً 24 گھنٹے دن رات میں بات ختم ہے میری، صرف فکر دینے لگا ہوں. 24 گھنٹے ہیں دن رات میں. ایک بندہ کتنے گھنٹے کام کرتا ہے؟ دکان پر کتنے گھنٹے بیٹھتے ہیں؟ تقریباً 8 گھنٹے. 8 گھنٹے تو بعد بھی پھر موبائل سے کاروبار جاری رہے گا کہ نہیں؟ 12 14 16 گھنٹے ہو گئے، پھر ہم سو جاتے ہیں. مجھے بتاؤ ان 24 گھنٹوں میں اگر ہم آدھا گھنٹہ بھی اپنے نبی کے لیے نہ نکال سکیں تو پھر ہم محبت میں کچے ہیں. نبی پاک کی حدیث پاک ہے، فرمایا مجھے سوار کے پیالے کی طرح نہ بنانا، مجھے
کیونکہ عرب کا دور تھا جب وہ سواری کو تیار کرتے تھے. ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہے, جب گاڑی کو ہم صبح تیار کرتے ہیں تو پھر کیا بالٹی میں کیا رکھ لیتے ہیں؟ پانی. اونٹ کو گھوڑے کو تیار کرتے تھے, پانی پیالے میں بالٹی میں رکھ لیتے تھے. فرمایا مجھے اس سوار کے بالٹی پیالے کی طرح نہ بنانا جس میں پانی ہوتا ہے. ضرورت ہوئی استعمال کر لیا, ضرورت نہ ہوئی چھوڑ کے چلے گئے. فرمایا تمہیں ضرورت پڑی, غم آ گئے, مصیبت آ گئی تو مجھ پہ درود و سلام پڑھو, مجھے یاد کرو. پیسے کے دن آ گئے تو مجھے بھول گئے. فرمایا مجھے سوار کے پیالے کی طرح نہ بنانا. مطلب کیا؟ مجھے بھول نہ جانا. اگر ہم بھولیں گے ہمارا ہی نقصان ہے, سرکار کا کیا نقصان ہے؟ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے وہ مومن بد عملیوں کی وجہ سے جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی, جب اللہ ان کو جہنم میں ڈالنے لگے گا تو نبی پاک کا نام بلا دے گا. اس میں محمد کو بھول جائیں گے, اللہ جہنم میں ڈال دے گا. جب ان کا جہنم کا ٹینور دورانیہ مکمل ہو جائے گا, اللہ ان کو جہنم سے نکالنا چاہے گا, اللہ ان کو پھر نبی کا نام یاد دلا دے گا. تو مطلب کیا؟ پھر مانا یہ بنا نا, جو سرکار کا نام بھول گیا وہ جہنم میں گیا, جس نے سرکار کا نام یاد رکھا وہ جنت میں گیا. خوش نصیب ہے آپ لوگ, صرف آپ نے خود ہی نام یاد نہیں رکھا, آپ نے نام یاد رکھا ہے, دوسروں کو بھی دعوت دے رہے ہیں. آؤ مل کے ذکر مصطفیٰ کریں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار کے قریب کر دے, سرکار کا قرب مل جائے تاکہ دنیا بھی سوارت ہو جائے, آخرت بھی سمجھ جائے. اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. وما علیہ الا البلاغ.